ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی 11 تاریخ، اس کا بہت ہی خاص میں وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، جس کا فیض آپ کے نسلوں میں بھی انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اللہ آپ کو 3 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر رزق وسیع عطا فرمائے گا۔ دوسرا، اللہ آپ کو محتاجی بیماری سے بچا لے گا۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے مقام جگہ عطا فرمائے گا۔ اب میرے جو بیانات وظائف کا جو مقصود ہوتا ہے وہ صرف آپ کو وظیفہ مختصر سا دے دینا نہیں ہوتا، بلکہ میں الحمدللہ اس وظائف کی دنیا میں ایک مشن کے ذریعے، ایک سوچ کے ذریعے آیا کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا جیسے آپ علیہ السلام نے بتلایا ویسے پہنچانا ہے۔ وظائف بھی دینے ہیں، ساتھ عقائد کی بھی اصلاح کر دینی ہے، اور انسان کے اندر جو عیوب ہیں، جو امراض ہیں روحانی، وہ بھی ختم ہو جائیں۔ جب آپ کے جسم سے بیماری تب ختم ہوگی، وظیفے کا اثر تب ہوگا جب آپ ان عیوب سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ رسول کے ہاں برے سمجھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی اپنی اولاد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں، بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اور آپ یتیمی کی حالت میں تھے، پھر آپ کی والدہ تھوڑے عرصے بعد انتقال کر گئیں، آپ کی دائیا آپ کو لے گئی تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ کو طائف سے آگے وہ مقام جہاں میں بھی گیا ہوں، جہاں آپ کو آپ کی بہن، رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بکریاں چراتے ہوئے آپ کو اٹھا کر پھرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 40ویں سال آپ کو نبوت ملی، پھر 13 سال مکہ میں گزارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، بدر احد کے مارکے ہوئے، 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 سال کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد غزوہ حنین میں تشریف لے گئے جیرانہ کے مقام پر، اور وہاں آپ کا مارکہ پیش آیا غزوہ حنین میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وافر مقدار میں مال غنیمت آیا، قیدی آئے، اتنا مال غنیمت تھا کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ 6000 قیدی بن کر مرد اور عورتیں آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، اور 12000 بکریاں، دیگر چیزیں۔ آپ علیہ السلام ان قیدیوں کو تقسیم کرنا چاہتے تھے مسلمان مجاہدین میں، لیکن چند صحابہ تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایک خاتون آئی ہے، بوڑھی عورت ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران کن انداز میں فرمانے لگے کہ میرے ساتھ نہ کوئی بھائی پیدا ہوا نہ کوئی بہن، میرا تو نہ بھائی ہے کوئی نہ بہن ہے کوئی، تو میری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ بلاؤ اس عورت کو۔ وہ بڑھیا آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں میں سے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا میری کوئی بہن ہو۔ اس نے کہا، آپ کو شاید یاد ہو جب آپ چند سال کے تھے، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو گود لیا تھا، دودھ پلایا تھا، میں بھی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، اور آپ بھی حلیمہ سعدیہ کے دودھ پینے والے گویا کے رضائی بیٹے ہیں، اور میں آپ کی رضائی بہن ہوں، ہمارا رشتہ ہے بہن بھائی کا۔ آپ علیہ السلام کو اس نے یاد کرایا کہ آپ بچپن میں اس طرح تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ یہ نشان میرے جسم پہ اس طرح دانتوں سے بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام کو یاد آ گیا، اور آپ علیہ السلام ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ کملی، وہ چادر
جس کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، جو چادر آپ کے ساتھ عرش پہ جاتی ہے، اس کملی کو آپ نے چارپائی پہ بچھا دیا اور چارپائی چھوڑ دی، فرمایا میری بہن شیما یہاں بیٹھ جاؤ، اور اس کو عزت سے بٹھایا اور اس کو کہا کہ آپ میرے پاس رہنا چاہو تو میں آپ کی کفالت کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے گاؤں واپس جاؤں گی، اور اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو تحفے دیے۔ جب وہ جانے لگی تو کہنے لگی کہ میں کس طرح اکیلی چلی جاؤں، میرا قبیلہ مجھے کہے گا کہ اپنی جان بچا کر آ گئی، تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ نے میری لاج رکھی، میں آپ کی رضائی بہن ہوں، آپ 6000 قیدیوں میں جو میرے قبیلے کے ہیں ان سب کو رہا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کی لاج رکھتے ہوئے سارے قیدی واپس بھیج دیے، سب کو رہا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ کے ساتھ حسن سلوک کیا، گویا کہ امت کو بتایا کہ جو انسان حضور کی تقلید کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مطابق ان 3 رشتوں کی لاج اس مہینے میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، انعامات کثیرہ عطا فرمائے گا۔ یہ خاص وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ان 3 رشتوں کی لاج رکھنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ان کو نوازنا ہے، ان پر خرچ کریں، ان سے اخلاق سے بات کریں۔ اگر آپ بد اخلاق ہیں بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنی جو ہے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ، تو آپ کائنات کے سب سے برے انسان ہیں۔ اور اگر آپ با اخلاق ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیٹی بیوی بہن کے ساتھ، اور ان پہ خرچ کرنے والے ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا پیکر ہمارے نبی ہیں، اور ان کے آپ سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ قلم 29ویں پارے کے اندر ہے، آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ آپ نے اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ ان رشتوں کی بھی قدر کی توفیق دے گا۔ بد اخلاق ہیں تو با اخلاق بنا دے گا، بد مزاج ہیں تو اچھے مزاج والا بنا دے گا، جھگڑالو ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پیار محبت والا بنا دے گا۔ چونکہ مسلم کی حدیث ہے، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، تو گالیاں جھگڑوں کی عادت اللہ اس کی برکت سے ختم کر دے گا۔ اور جب کسی کے اندر یہ عادت پائی جائے، آپ 70 بار دم کر کے پلائیں، اللہ اس کو ان بیماریوں عیوب سے نجات دے گا۔ بہن بھائیوں کے اور بیوی خاوند کے دیگر رشتوں کی جو قدر نہیں کرتا اس کو پلائیں، 70 بار دم کر کے اللہ اس کو قدر کی توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔